اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مقتدر علماء اکرام سے، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک بہت خوبصورت موضوع لے کر حاضر ہوئے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنے معزز علماء اکرام میں سے جو آج ہمارے پاس گلدستہ موجود ہیں، بہت خوبصورت شخصیت، بہت خوبصورت انداز کے مالک میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤوف دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت، آپ آتے ہیں تو یقین مانیے ہماری اس محفل کو رونق لگ جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، بہت خوبصورت ہستی اور بہت اچھے انداز کے مالک ہیں۔ ہم حضرت سے بالکل اپنی گفتگو کا بھی آغاز کریں گے، لیکن میں بتاتا چلوں ہمارا آج کا موضوع ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے کئی انبیاء اکرام کو امتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان سب امتوں میں سے اگر کوئی فضیلت رکھتی ہے، کوئی اگر درجہ رکھتی ہے، بلند درجہ، تو وہ امت مصطفیٰ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امت مصطفیٰ کی بلندی کی وجہ کیا ہے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی شان کیوں عطا فرمائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کو نسبت ہے سرور دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے ناظرین کہ جس چیز کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے، جس چیز کا رستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہا ہو، تو اس چیز کو اللہ رب العزت بڑی شان عطا فرماتا ہے۔ بہت سی چیزیں اس طرح کی ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن آج ہم امت مصطفیٰ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ امت محمدیہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں کہا اللہ رب العزت نے؟ علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں، حضرت کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس میں روشنی ڈالیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے محترم حامد رضا نورانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر فقیر کو موقع دیا شکریہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے میں آپ کے اس سفر میں مجھے آپ نے اپنا ہم سفر بنایا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اتنا بڑا لقب جو اللہ رب العالمین نے، اتنا بڑا سرٹیفکیٹ، سند جو اللہ تعالیٰ نے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو اسی جگہ پر کچھ وجوہات، اسی مقام پر یہ چوتھے پارے کی آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، یہ وہ وجہ ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ جو کام ہے نا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کام پہلے انبیاء سر انجام دیا کرتے تھے۔ اب یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد کر دیا گیا۔ تو وہ کام جو انبیاء سر انجام دیا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کی ذات تو اعلیٰ و اعلیٰ ہے، وہ بلند و بالا ذات ہیں، معصومین ہیں، منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین امت
کی وہ تعریف بیان فرما رہا ہے. فرمایا تم اس لیے بہتر ہو کہ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر یقین رکھتے ہو. سبحان اللہ. اللہ پر تمہارا یقین مضبوط ہے. ہلکا سا کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تم اللہ کی بارگاہ میں ڈگمگا نہیں جاتے ہو، متزلزل نہیں ہو جاتے تمہارے پاؤں، تم ثابت قدم رہتے ہو، تمہیں استقامت ملتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس امت کے گلشن میں، اس امت کے باغ میں کیسے کیسے سنہرے واقعات ہیں. صحابہ کرام سے زندگی شروع ہوتی ہے. امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز صحابہ سے شروع ہوتا ہے. بلکہ ایک روایت مبارکہ ہے مشکات شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو امت ہے نا، فرمایا کیف تہلک امۃ، یہ امت کیسے ہلاک ہو جائے گی، یہ کوئی اس کو امتن کیسے اس کو ہلاک کرے گا. کیوں؟ حضور نے فرمایا انا اولھا، اس کی ابتدا میں ہوں، والمہدی اوسطھا، اور مہدی جو ہے اس کے درمیان میں ہے، والمسیح آخرھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے آخر میں آئیں گے. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے آخر میں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے. جی ایسا ہی ہے بالکل. آخری یہ بات تو الگ ایک ٹاپک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت کا حصہ بن کر ہوں گے. وہ نبی، اس امت کے درجات اتنے بلند ہیں کہ اللہ کا نبی بھی اسی امت میں آئے گا. ہاں بالکل ہوں گے وہ نبی ہی اس وقت. لیکن جب وہ تشریف لائیں گے حامد بھائی، تو اس وقت وہ اقتداء میں امام مہدی کی نماز پڑھیں گے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. امام مہدی حضور کی امت میں ہے. بالکل حضور کی امت میں آخری خلیفہ ہوں گے. تو یہ اس امت کی کرامت ہے کہ وہ کام جو انبیاء کرام علیہ السلام سر انجام دیتے تھے، اب یہ امت سر انجام دے رہی ہے. تو اس امت کی فضیلت، اس امت کی اعلیت، اس امت کی شان جو ہے، جس طرح آپ نے ابتدا میں کہا نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے. بے شک. وہ حضور ہی کا صدقہ ہے. بے شک. تو یہ حضور، تو اس امت کو بہترین امت کہنے کی وجہ تو وہ بیان کی قرآن میں، لیکن اس کی در پردہ یا پوشیدہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی چونکہ یہ امت ہے، تو حضور سب سے اعلیٰ ہے، حضور سب سے بلند و بالا ہیں، شان والے ہیں. حضور پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب قرآن مجید سب کتابوں سے اعلیٰ ہے. حضور کی جو امت بنی وہ بھی سارے نبیوں کی امتوں میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع. اچھا حضرت، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ ہم کیا مراد لیں گے امت مصطفیٰ سے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. امت جو ہے ایک گروہ کو کہا جاتا ہے، ایک جماعت کو کہا جاتا ہے، یا ان افراد کو کہا جاتا ہے جن کی طرف اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے. ابتدائی طور پر تو یہ بات سمجھے کہ پچھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو امتیں آتی رہیں یا جو انبیاء آتے رہے، وہ مخصوص گروہ کی طرف، مخصوص قبیلے کی طرف، مخصوص شہر کی طرف، مخصوص بستی کی طرف آتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء کرام موجود ہیں. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی موجود تھے. پھر بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت ہارون علیہ السلام جب موجود تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت شعیب علیہ السلام بھی موجود تھے مدین کی طرف. تو اس طرح ایک وقت میں مختلف انبیاء بھی پہلے پائے جاتے رہے اور وہ مخصوص قوموں کی طرف گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں 90 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ. اور اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا صبح قیامت ساری حضور کی امت ہے. اور خصوصاً حضور کے آنے سے اس وقت سے لے کر تا صبح قیامت جتنے افراد ہیں یہ سب حضور کی امت ہے. ہمارے بعض، میں مسلمانوں کی بھی بات کروں گا، وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان حضور کی امت ہے. میں بعض دفعہ عرض کرتا رہتا ہوں درس وغیرہ میں کہ آپ کسی کافر کو یہ کہیں کہ تمہارے نبی نے تمہیں یہ کہا ہے، تمہارے نبی کی یہ سنت ہے، تو وہ حیران ہوگا کہ بھائی ہمارے نبی، تو وہ حیران ہوگا. تو آپ اس کو سمجھائیں کہ نہیں، وہ آپ کے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گا، سارے جہان والوں کے لیے اللہ نے. وہ تو واضح آیت مبارکہ بھی ہے. اچھا، اب اس میں دو قسمیں ہو جاتی ہیں امت کی. جو حضور جن کی طرف بھیجے گئے سب کی طرف بھیجے گئے. حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں سب کی طرف نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب سب ہو گئے، لیکن امت میں دو تقسیم ہیں. ایک وہ گروہ ہے، وہ افراد ہیں جنہوں نے قبول کیا، آمنا و صدقنا کر دیا، جو مسلمان ہیں. صحابہ کرام کی جماعت سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، تابعین، تبع تابعین، اور آج چل رہا ہے اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ امت کہلائی امت اجابت. امت اجابت، اجابت یعنی انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا. مسلمان
اجابت مطلب کہ قبول کیا، دعوت کو قبول کیا. اور ایک امت دعوت ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، قرآن دعوت دے رہا ہے، اور قرآن کے پڑھنے والے حضور کے جو نائبین ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے جو امتی ہیں، وہ دعوت دیتے رہیں گے. جی یہ ہمارے میرے آپ کے سب کے ذمے ہیں کہ ہم نے جو غیر مسلم ہیں ان کو دعوت دیتی رہنی ہے. تو وہ جو امت ہے وہ امت دعوت ہے، یعنی ان کو دعوت دی گئی ہے، قبول نہیں کیا، اگر وہ بھی قبول کر لیں تو امت اجابت کا حصہ بن جائیں گے. اچھا ٹھیک. اچھا حضرت، جیسے کہ ہر چیز کی اقسام ہوا کرتی ہیں، تو کیا امت کی بھی کوئی اقسام ہیں؟ جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں، اس سے پہلے جتنے انبیاء اکرام کی امتیں تھیں، تو کیا امت کی اقسام بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ اس پر ارشاد فرمائیے گا. امت کی ایک تقسیم تو یہی ہے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی نا اس انداز سے، کہ امت اجابت اور امت دعوت. ٹھیک. ایک وہ امت ہے جس نے آپ کی بات کو قبول کیا، اور ایک وہ ہے جس نے قبول نہیں کیا. یہ جو تقسیم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رہی. اسی طرح ایک مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم تتمون 70 امتاً، تم 70 بڑی امتوں کو پورا کرنے والے ہو، سبحان اللہ، ان سے آگے بڑھنے والے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70 بڑی امتیں. ہاں بڑی امت ہے. ویسے تو امتوں کی تعداد جس طرح انبیاء کی تعداد واضح نہیں ہے، 1,24,000 کم و بیش ایک اصح قول کے مطابق کہا جاتا ہے، تو اس طرح امتوں کی تعداد بھی کلیئر نہیں، لیکن بڑی امتیں جو ہیں 70 ہیں. حضور نے فرمایا کہ ان میں تم جو ہے مکمل امت ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم خیرها واکملها علی اللہ تعالی، تم ان تمام کے اندر اکمل بھی ہو اور خیر بھی ہو. اس میں ایک بات اور عرض کروں، اس امت کی جو شان آپ نے تقسیم کی بات کی نا، ہر امت کی اپنی اپنی ویلیوز ہیں. اس امت کی عرفہ و اعلیٰ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے، 5ویں پارے میں بھی یہ تذکرہ ہے اور 4تھے پارے میں بھی یہ تذکرہ ہے. 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اے محبوب وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ہر امت پر ایک گواہ لے کر آیا جائے گا. ہر امت پر ایک گواہ ہوگا اور وہ گواہ ان کے نبی ہوں گے. لیکن فرمایا آپ کو وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ساری امتوں پر آپ کو گواہ بنا کر لایا جائے گا. یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کے نبی ہیں. جتنی امتیں پہلے گزری سب حضور کی امت میں داخل ہیں. دلیل بھی ہے اور یہ اس امت کی شان بھی ہے. شان بھی ہے. سبحان اللہ. جو 14واں پارہ ہے وہاں تو یہ ہے، حضور نے اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل امت سے گواہی دلوائی جائے گی. پہلے ان کے نبیوں سے گواہی دلوائی جائے گی، وہ انکار کر دیں گے قوم کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تو پھر یہ امت گواہی دے گی، اور اس امت کی گواہی پر پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم گواہی دیں گے کہ یہ جو ہے اسی طرح بات ہو رہی ہے. تو یہ اس امت کی شان و شوکت. اچھا حضرت ارشاد فرمائیے گا وہ کون سی خاصیات ہیں جو اس امت کو ملی ہیں لیکن اس سے پچھلی جو امتیں، اس سے پہلے جو امتیں رہیں ان کو وہ خاصیات نہیں ملی؟ اس پہ پلیز ارشاد فرمائیے گا. حامد بھائی، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ زبردست قسم کا ایک سوال ہے، اور یہ اس امت کی خاصیات میں سے ہے. پہلے تو اس مضمون کو مختلف روایات میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے. سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں تنبیہ الغافلین میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئیں. 5 چیزیں مجھے عطا کی گئیں، لیکن لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، حضور نے فرمایا میرے سے پہلے کسی نبی کو ان میں سے کوئی ایک بھی چیز عطا نہیں کی گئی. یہ 5 خاصیات ہیں جو تقریباً روایات کے اندر موجود ہیں. پہلی چیز حضور نے فرمایا ارسلت الی الحمرۃ والاسود، حضور نے فرمایا کہ میں سرخ رنگ والا ہو یا کالے رنگ والا ہو سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. یعنی اس سے مراد یہ تھا کہ میں سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے مسجد کو، میرے لیے تمام زمین مسجد بنا، سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. کسی بھی جگہ پر واضح طور پر ظاہری طور پر اگر نجاست نہیں ہے تو وہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، مصلی بچھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں. پہلے امت کو یہ اس طرح کی خاصیات نہیں تھی. اور اسی طرح کسی بھی مٹی یا کسی بھی زمین کے حصے سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، پاکی حاصل کر سکتے ہیں. یہ وہ دوسری فضیلت ہے جو اس امت کو خاص عطا کی گئی. تیسری چیز حضور نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، مجھے اللہ تعالیٰ نے رعب ایسا عطا فرمایا ہے کہ میرا دشمن اگر مجھ سے 1 مہینے سے دور ہو نا، 1 مہینے کی مسافت پر ہو
اور وہ میری طرف بڑھ رہا ہو وہیں اس پر میرا دبدبہ اور روب طاری ہو جائے گا. اللہ اکبر. 1 مہینے دور سے میرا روب اور دبدبہ اس پر ڈال دیا گیا ہے. اور چوتھی چیز حضور نے فرمایا وہ احل لی المغنم، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا. اور جو پانچویں چیز ہے زبردست قسم کی چیز ہے. پانچویں جو عطا ہے جو رب نے عطا کیا وہ کیا ہے آپ سنیں. اعلیٰ حضرت اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں نا کہ فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حضور فرماتے ہیں وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت دی گئی ہے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں فَادَّخَرْتُهَا لِأُمَّتِي، میں نے اس کو جمع کر کے رکھا ہوا اپنی امت کے لیے. سبحان اللہ. سفارش کو جی اس کو میں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، قیامت کے دن اسے استعمال کروں گا. اعلیٰ حضرت یہاں فرماتے ہیں نا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. جی سبحان اللہ. اچھا حضرت جیسے ہم نے روایات میں سنا ہے کہ اس سے پچھلے انبیاء اکرام جو ہوا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو انبیاء اکرام تھے ان میں سے کچھ انبیاء جو اس امت میں آنے کی تمنا کیا کرتے تھے، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی بالکل، بہت سے انبیاء کرام کے حوالے سے احادیث طیبہ میں روایات میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے جب اس امت کی خاصیات کو، اس امت کے فضائل کو پڑھا. ایک بات تو یہ کنسیپٹ ہے کلیئر ہونا چاہیے، جس طرح آج ہمارے جو لسنرز ہیں یا لرنرز ہیں جو پڑھنے والے سمجھنے والے ہیں وہ دجال کے حوالے سے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے حوالے سے مختلف کتب پڑھتے ہیں، مختلف ان کے پاس نشانیاں ہیں، قرآن میں حدیث میں علامات موجود ہیں. اس طرح اس امت کی نشانیاں پچھلی کتابوں میں موجود تھیں، باقاعدہ امتیوں کو پتہ تھی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس کی واضح مثال ہے کہ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے تک آ گئے. تو مختصر یہ ہے کہ جب امتیوں کو پتہ تھی تو نبیوں کو تو بدرجہ اولا پتہ تھی. اس حوالے سے ایک روایت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے ہیں کہ انی اجد فی الالواح، میں نے اپنی جب تورات کے کچھ صفحات پڑھے تو اس کی تختیوں میں نے ایک امت کی شان پڑھی. وہ شان کیا تھی کہ ہم الشافعون والمشفعون، ایک ایسی امت ہوگی کہ وہ سفارش بھی کرنے والی ہوگی اور ان کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی فجعل یا ربی فجعل امتی، اس کو میری امت بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی اور نہیں ہے، میرے محبوب کی امت. سبحان اللہ. یہ میرے محبوب کی امت ہے. پھر آگے وہ فرماتے میں نے دیکھا کہ یہ 5 نمازیں، بہت تفصیلی یہ روایت ہے، 5 نمازیں ادا کریں گے، امت کے جو گمراہ ہوں گے ان کی سرکوبی کریں گے، مختلف ان کے فضائل یہ بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. پھر فرماتے ہیں یدخل الجنت منہم 70,000 بغیر حساب، 70,000 ان میں سے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. تو پھر عرض کی کہ یا اللہ فجعل امت، اس کو میری امت بنا لے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر منع فرمایا. تو حتیٰ تمنا موسیٰ، روایت میں الفاظ ہے حتیٰ تمنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان یکون من، کہ یا اللہ پھر مجھے اس امت کا حصہ بنا دے. اور یہ 90 پارے میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ربی، موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے کلیم اللہ ہیں، رب سے کلام کرنے کا شرف ملا ہے، لیکن یہ اس امت کی شان بیان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ربی یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، تجھے جو ہم نے منصب دیا ہے وہ بھی بہت اونچا ہے، تجھے رسالت بھی دی ہے، تجھے کلام بھی دیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ امت ہے. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم امت کا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں. اچھا حضرت مختصر وقت رہ گئے ہمارے پاس، میں ایک آخری سوال آپ عرض کروں گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایسی انوکھی شان جو صرف اسی امت کے نصیب میں آئی ہے، اس سے پہلے کسی امت کے حق میں نہیں آئی، اس میں ارشاد فرمائیے گا. انوکھی شان اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سبحان اللہ. بے شک ساری نعمتیں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کی نعمتیں تھیں، اور آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا تو بھی نعمتیں نازل ہوتی رہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر اپنا احسان نہیں جتلایا. یہ سب سے بڑی اور عظیم نعمت تھی کہ حضور دیا، اپنا محبوب ہمارے درمیان بھیجا اور ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا. یہ سب سے بڑی شان ہے کہ یہ کسی کو نہیں میسر. اور احسان بھی جتایا کہ لقد من اللہ، اپنا محبوب بھیجا. ضرور میں نے اپنا محبوب بھیجا، یہ میرا احسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ حضرت، بہت خوبصورت، بہت حسین انداز میں، دل نشیں انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ پہلے امت اگر کوئی گناہ کرتی تھی ان کا چہرہ بگڑ جایا کرتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہو جاتا تھا، کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کی امت عطا فرمائی، ہمیں حضور کی امت میں شامل فرمایا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا، اور ونس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔